یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دھنی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صدر والا وقار اور حاضرین ذی شعور، شاعر مشرق، حکیم الامت، دانائے راز حضرت علامہ اقبال کا مشہور زمانہ شعر کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس شعر کا دوسرا مصرع آج کے اس بزم علم و دانش میں میرا موضوع سخن ہے۔ صدر ذیشان شاعر ملت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر تو شمشیر و سنان اور جنگی ساز و سامان پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن ایک پکا سچا مسلمان محض اپنی ایمانی قوت کے بل بوتے پر جنگ آزماتا ہے، کیونکہ مرد مومن کی جنگ و جدل میں کامیابی کا اصل سبب اسلحہ نہیں جذبہ ہے۔ اقبال کے نقطہ نظر کے مطابق یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتحہ عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ احباب گرامی منزلت، بابائے قوم، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بر صغیر کے مغلوب مسلمان جو 3 سنہری حروف دیے اور جن کو مشعل راہ بناتے ہوئے انہوں نے آزادی کی زبردست جنگ جیتی، ان میں سر فہرست یقین و ایمان ہی تھا، جبکہ دوسرے نمبر پہ اعتماد اور تیسرے درجے پر تنظیم کو مقام حاصل ہے۔ گویا ایک مسلمان کا اپنے آپ پر بھروسہ اور خدا پر یقین کامل ہی وہ روحانی طاقت اور لافانی قوت ہے جو اسے کسی بھی محاذ پر متزلزل نہیں ہونے دیتا، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جہاں ہم خشتے خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، جہاں ساغر ٹپک دیں چشمہ زمزم ابلتا ہے۔ صدر ذیشان دنیا جانتی ہے، مانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی ایمانی طاقت اور روحانی قوت اور رحمانی بصیرت کے سہارے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمنوں اور ستم پرور کافروں پر چھا گئے۔ نہ ان کے سامنے غنیم کے بڑے بڑے جفاکش ہاتھی اور گھوڑے ٹھہر سکے، اور نہ ہی کبھی توپ، ٹینک اور برتر بند گاڑیاں قدم جما سکیں۔ اہل ایمان کا نعرہ رسالت کسی بھی میزائل شکن توپ ٹینک سے کم نہیں تھا کہ جب رزم حق و باطل میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو نصرت عزی اس طرح پہنچی کہ آسمانوں سے ابابیلوں نے کنکر مار مار کر حریفوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کی فتح اپنے سے 2 یا 3 گنا، دشمن کی شکست کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی قیام پاکستان تک برصغیر کے مسلمانوں کی اپنے سے 2 گنا تیز اور چالاک دشمن کا مقابلہ کرنا، اور موجودہ حالات میں کشمیر اور چیچنیا نے مسلمانوں کو اپنی تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا، یہ سب مومن کا اپنے رب پر پختہ یقین کی بہترین مثالیں ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ احباب فکر و دانش، تاریخ کا یہ عمل اسی طرح جاری و ساری ہے، اور دنیا میں مسلمان بے تیغ سپاہی ہونے کے باوجود جذبہ ایمانی، یقین و ایمان کی دولت لے کر ہر میدان کارزار میں کامیاب و کامران ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آخری کار، کشا و کارساز۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔